اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید کا پیغام ایمان والوں کے نام اس عنوان سے ایک سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ 28 حصے مکمل ہو چکے۔ آج 29واں حصہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو اور نہ حرمت والے مہینے کو اور نہ اس جانور کو جو کعبے کی نیاز ہو اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈال کر کعبے کو لے جایا جائے اور نہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے ہیں اس طرح کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کر رہے ہیں، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور ہرگز کسی قوم کی دشمنی جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور آپس میں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اگر گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یمامہ ایک شہر ہے کہ اس کا ایک سردار اور بڑا تاجر جس کا نام حتم تھا مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ابھی یہ شخص مسجد نبوی تک بھی نہ پہنچا تھا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک شخص آ رہا ہے جو شیطان کی طرح باتیں بناتا ہے۔ ادھر حتم سارے قافلے کو چھوڑ کر تنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ خدا پاک کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول ماننا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ اس طرح آپ نے مختصراً اسلام کی دعوت پیش کی۔ پھر حتم نے ایسی بات کی جس سے اپنا ارادہ اسلام لانے کا ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جائے۔ پھر جب یہ واپس ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ اور غداری کے ساتھ لوٹا ہے۔ یہ شخص مجلس سے نکل کر سیدھا مدینے سے باہر پہنچا، جہاں مدینے والوں کے جانور چرتے تھے، ان کو ہکا کر ساتھ لے گیا۔ صحابہ کرام کو اس کی اطلاع کچھ دیر میں ہوئی، پیچھا کرنے کے باوجود ہاتھ نہ آیا۔ پھر جب ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو دور سے تلبیہ کی آواز سنی۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تو اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تو تلبیہ کی آواز سنی اور دیکھا کہ یہ وہی حتم ہے جو مدینے والوں کے ان جانوروں کو جو مدینے سے لایا تھا قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس پر حملہ کر کے اپنے جانور لے لیں اور اس کو یہیں ختم کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے اس آیت کی تشریح ہے۔ اس آیت کریمہ میں 7 باتیں بیان فرمائی گئی۔ ان باتوں کو ترتیب سے دیکھیے۔ نمبر 1، شعائر اسلام کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی وہ اعمال اور افعال جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جیسے نماز، اذان، حج، ختنہ اور سنت کے موافق داڑھی رکھنا وغیرہ، یا اس سے مراد دین کے مقرر کردہ واجبات اور فرائض اور ان کی حدود ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی
سر سے ان کے یعنی سرے سے ان احکام کو نظر انداز کر دیا جائے یا ان پر عمل تو کرے مگر ادھورا کرے یا مقررہ حدود سے آگے بڑھنے لگے۔ نمبر 2، احترام والے مہینے یعنی جن مہینوں میں جنگ کرنے کی ممانعت تھی یعنی رجب، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان مہینوں کا احترام باقی رکھے۔ احترام کی ایک صورت یہ ہے کہ ان میں جنگ نہ کرے، لیکن اب اگر ان مہینے میں کوئی دشمن جنگ کے لیے تیار ہوگا تو مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ ان سے جنگ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مشرکین کی طرح ان کو آگے پیچھے نہ کرے۔ نمبر 3، جو جانور بیت اللہ پر قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ہدی کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہدی کہلاتے ہیں، اور اگر ان کے گلے میں پٹے وغیرہ بھی ڈال دیے جائے تو قلائد کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کو روکا گیا کہ وہ ایسے جانوروں کی طرف آنکھ بھر کر نہ دیکھے، یعنی ان کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے یا ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام لیا جائے، مثلا سواری کرنا، دودھ حاصل کرنا وغیرہ۔ نمبر 4، ان لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے جو حج کرنے جا رہے ہوں، اس سفر میں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس لیے کہ اس سفر سے ان کا مقصود اللہ رب العزت کی رضامندی ہے۔ نمبر 5، احرام ختم ہو جانے کے بعد حرم کے حدود سے باہر شکار کیا جا سکتا ہے، جبکہ احرام کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 6، مکہ کے مشرکین نے صحابہ کو واقع حدیبیہ کے وقت مکے میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور صحابہ سخت غم اور غصے کے ساتھ واپس مدینہ جا رہے تھے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کے واسطے سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب جب کہ تم کو قوت یعنی پاور حاصل ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعے کے غم اور غصے کا بدلہ اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنے لگو، کیونکہ یہ ظلم ہے، اور اسلام ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں چاہتا بلکہ ظلم کے بدلے انصاف کرنا سکھلاتا ہے۔ اسلامی کی خصوصیت میں سے ہے کہ دشمنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا سکھلاتا ہے۔ نمبر 7، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ جو بھی کوئی شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرے کسی بھی گناہ سے بچنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کرے۔ جو لوگ علم دین حاصل کرنا چاہے ان کی مدد کرے، مدرسے بنانے والوں کی، مسجد تعمیر کرنے والوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی، مصنفین کی، مجاہدین کی اور ہر نیک کام کرنے والوں کی مدد کی جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان بھائیوں کی مدد کرو اور غیر مسلم کی مدد نہ کرو، بلکہ مدد کرنے کی اصل بنیاد نیکی اور خدا سے ڈرنا ہے۔ لہذا مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف ظلم کی طرف چل رہا ہو تو اس کی مدد نہ کرو بلکہ ظلم سے اس کا ہاتھ روک لو، کیونکہ حقیقت میں یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ آج کل آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معیار دنیا داری کے اصول پر رہ گیا۔ عموماً اپنوں کی مدد کی جاتی ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے وطن، اپنی جماعت کا آدمی اور اپنی پارٹی کا ممبر دیکھا جاتا ہے۔ حق اور ناحق کو کوئی نہیں دیکھتا۔ بہت سے لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، یعنی ظلم اور گناہ پر مدد کرتے ہیں تاکہ کسی دوسرے کو نوکری یا عہدہ مل جائے یا قومی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو جائے۔ الیکشن ہوتے ہیں، ووٹر انسپورٹر یہ جانتے ہیں کہ جس امیدوار کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں یا جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ گنہگار ہے اور بدکار ہے۔ ممبر بن کر اس کا فساد اور زیادہ بڑھے گا، پھر بھی اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے مقابل پارٹی کی غیبتیں بھی کرتے ہیں اور اس پر تہمتیں بھی دھرتے ہیں، حتیٰ کہ اس پارٹی کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی حماقت یعنی بیوقوفی ہے کہ دنیا دوسرے کے بنے اور آخرت کی بربادی اپنے سر تھوپ لے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص سنت کے مطابق کپڑے پہننا چاہے، شکل و صورت چال چلن اسلامی رکھنا چاہے
تو اس کے گھر والے، آفس والے، بازار والے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام چھوڑ دے اور گناہ والی زندگی اختیار کرے اور ہمارے جیسا گنہگار بن جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص گنہگاری کے کام کرنے لگے تو اس کی مدد کرنے کو تیار ہے، حرام کمائے، رشوت لے، داڑھی مونڈے، تو بیوی بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، اپنا ماحول، اپنی سوسائٹی کے لوگ بھی خوش۔ اور اگر حلال پر گزارا کرے تو سب ناراض، اپنے پاس سے ٹکٹ کے پیسے خرچ کر کے دوستوں کو سینماؤں میں ناچ گانے کی محفلوں میں لے جاتے ہیں۔ موجودہ معاشرے کا یہ جاہلانہ مزاج بنا ہوا ہے کہ نیکی کی مدد سے جان چراتے ہیں اور گناہوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو نمبر 1، اللہ اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرے اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکے۔ نمبر 2، ہر کام میں رب کی خوشنودی کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر 3، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ نمبر 4، مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اچھائی کو پھیلانا اور برائی کا خاتمہ ہے اور اس کے لیے ان کو ایک آواز بن کر کام کرنا ہوگا۔ نمبر 5، ظالم اپنا ہو یا پرایا، ظلم پر اس کی مدد کرنے کا شرعاً کوئی جواز نہیں۔ نمبر 6، گناہ پر مدد کر کے کمائے ہوا پیسہ حرام ہے، جیسے شراب خانوں، بینک وغیرہ میں کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔